میدان جنگ ہے اور خاموشی نہیں بلکہ غرور، خوف اور یقین کے ٹکراؤ سے یہ جگہ گونج رہی ہے۔ زمین تھر تھرا رہی ہے، ہر قدم کی چاپ سنائی دے رہی ہے اور ہر دل میں ایک بے نام کشمکش موجود ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سا خوف تیر رہا ہے، پرندے اڑتے ہوئے کانپ رہے ہیں اور ہر طرف سناٹا اور تناؤ چھایا ہوا ہے۔ ایک طرف جالوت کی فوج ہے، قداور، طاقتور، لوہے میں لپٹا ہوا، جسے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھمک اور ہر حرکت میں طاقت کی صدائیں ہیں۔ اس کا نام سن کر اکثر لوگ لرز جاتے ہیں اور ہر دل میں خوف اور دہشت کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی کمزور سی جماعت موجود ہے، جن کے پاس نہ شاہی لباس ہے، نہ بھاری ہتھیار، نہ فوجی تربیت، مگر ان کے دلوں میں اللہ پر کامل یقین ہے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان موجود ہے جس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے، جو ابھی نبی نہیں تھے بلکہ ایک مومن نوجوان تھے، دل کی طاقت اور ایمان کی روشنی سے بھرپور، جو اللہ پر اعتماد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ یقین کی چمک اور روشنی ہے، امید کی روشنی ہے اور حوصلے کی طاقت ہے۔ یہ جنگ طالوت کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی۔ بنی اسرائیل ظلم، خوف اور دشمن کے دباؤ میں مبتلا تھے۔ جالوت کی فوج تعداد اور طاقت میں کہیں زیادہ تھی اور اکثر لوگ اس کے نام سے ہی کانپ جاتے تھے۔ دلوں میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکے گا، لیکن اس نوجوان میں ایک غیر معمولی اعتماد اور اللہ پر مکمل بھروسہ موجود تھا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، جالوت آگے بڑھا، اپنی طاقت کا اعلان کیا، اپنی دھاک اور خوف کا مظاہرہ کیا، اور مقابلے کے لیے ہر دل میں خاموش دھڑکن پیدا ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایمان کو طاقت کے سامنے کھڑا ہونا تھا، جہاں انسانیت اور اللہ پر بھروسہ آزمایا جا رہا تھا، اور ہر آنکھ اس نوجوان کی طرف تھی، ہر دل اس کے حوصلے کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جالوت کا مقابلہ کریں گے، نہ تلوار، نہ زرہ، نہ بھاری ہتھیار، صرف ایک گوبھی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ یہ کوئی جذباتی جرت نہیں تھی، یہ کوئی وقتی حوصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ یقین تھا، یہ اللہ کی مدد پر اعتماد تھا کہ فتح طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے آتی ہے۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گوبھی میں پتھر رکھا اور اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑ دیا۔ وہ پتھر جالوت کو لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ جالوت جسے ناقابل شکست کہا جاتا تھا، اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا، یہ ایمان کی فتح تھی، یقین کی فتح تھی، اللہ کی قدرت کی فتح تھی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ بعد میں انہیں نبوت اور حکمت دی گئی اور ایک عظیم بادشاہت عطا کی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک ابدی سبق دیتا ہے کہ جب ایمان سچا ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو کمزوری طاقت بن جاتی ہے اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، یہ ایک سبق تھا کہ فتح ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی یقین اور ایمان کی روشنی نے دنیا کے سب سے بڑے مظاہر طاقت کو جھکایا اور ایک نوجوان کو عظیم قائد اور نبی بنایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات اور خوف کے لمحات میں جب دل اللہ پر مکمل یقین رکھے تو اللہ ہر راہ آسان کر دیتا ہے، اور جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یقین اور حوصلے کی یہ کہانی ہر سننے والے کے دل میں روشنی جلا دیتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت ہر خوف، ہر خطرہ اور ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ کہانی آج بھی ہر مومن کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک سبق ہے کہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ فتح کی ضمانت ہے، اور ہر مشکل لمحہ اللہ کی مدد سے آسان ہو سکتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس واقعے سے ہم سب کے لیے باقی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔